सीधी सादी मैं, एक इबारत हूँ सीधी सादी मैं, काश उसने कभी पढ़ा होता, काश उसने कभी पढ़ा होता। तो एक शेर यूं है कि सब गिले शिकवे शिकायत भूल जाएं दोस्तों, सब गिले शिकवे शिकायत भूल जाएं दोस्तों, सब गिले शिकवे शिकायत भूल जाएं दोस्तों, आओ फिर एक बार लाहौर दिल्ली एक बनाएं दोस्तों। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आओ फिर लाहौर दिल्ली एक बनाएं। हाँ, ये वो शेर है, छोड़कर ये दुश्मनी ये नफरतें ये तलखियाँ, छोड़कर ये दुश्मनी ये नफरतें ये तलखियाँ, क्यों ना फिर लाहौर दिल्ली एक बनाए दोस्तों। तो गजल है कि बेसरो सामान देखी, बेसरो सामान देखी इस शहर की बस्तियां, बेसरो सामान देखी इस शहर की बस्तियां, ना जमी है चैन से ना चैन से है आसमां, ना जमी है चैन से ना चैन से है आसमां। तो शेर है कि रफ्ता रफ्ता धड़कनों के साज पे आई गजल, रफ्ता 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 धड़कनों के साज पे आई गजल, रफ्ता रफ्ता सुर में आई रक्स करती कहकशां, रफ्ता रफ्ता सुर में आई रक्स करती कहकशां। शेर है कि सरहदों के आर भी और सरहदों के पार भी, सरहदों के आर भी और सरहदों के पार भी, आदमी रोता मिला हैवानियत के दरमियां। क्या बात है, क्या बात। सरहदों के आर भी और सरहदों के पार भी, आदमी रोता मिला हैवानियत के दरमियां। शेर है कि जाने क्या क्या कहर ढाएं, जाने क्या क्या कहर ढाएं अब हवाएं देखिए, जाने क्या क्या कहर ढाएं अब हवाएं देखिए, हो गई फिर से इकट्ठी शातिरों की टोलियां, हो गई फिर से इकट्ठी शातिरों की टोलियां। रात सूरज को निगल जाए नहीं मुमकिन कभी, रात सूरज को निगल जाए नहीं मुमकिन कभी, फूल कांटों में छिपे भी ढूंढ लेंगी तितलियां। शुक्रिया जी। रात सूरज को निगल जाए नहीं मुमकिन कभी, फूल कांटों में छिपे भी ढूंढ लेंगी तितलियां, बच निकलने का कोई कर सिलसिला है दिल मेरे, बच निकलने का कोई कर सिलसिला है दिल मेरे, फिर लगी हैं सर हमारे की यहाँ पे बोलियां, फिर लगी हैं सर हमारे की यहाँ पे बोलियां, रोक ले जाती फिजाएं छोड़ दे शिकवे सभी, रोक ले जाती फिजाएं छोड़ दे शिकवे सभी, फिर नहीं बरसी कभी एक बार बिखरी बदलियां। शेर है दिल न बे आराम कीजे, दिल न बे आराम कीजे जो हुआ सो हो गया, दिल न बे आराम कीजे जो हो गया, जो हुआ सो हो गया, फिर बसा लीजिए मोहब्बत की सुहानी बस्तियां। दिल न बे आराम कीजिए जो हुआ सो हो गया, फिर बसा लीजिए मोहब्बत की सुहानी बस्तियां। तो मुख्तासर आपके बड़े प्यार और खुलूस के साथ आपकी नजर। कामरा कामरा अल्फाज गिरवी कब तलक रखेंगे वो, कामरा कामरा अल्फाज गिरवी कब तलक रखेंगे वो, धड़कनों के साथ पे होंगे गजल के कारवां। कामरा कामरा अल्फाज गिरवी कब तलक रखेंगे वो, धड़कनों के साथ पे
होंगे गजल के कारवां, बेसरो सामान देखी इस शहर की बस्तियां, ना जमी है चैन से ना चैन से बहुत अच्छे। अवसर नहीं है जिनको सहारा कोई खुर्शीद, तुम ऐसे सफीनों को किनारे पे लगा दो, तुम चाहो अगर दश्त में भी फूल उगा दो, बहते हुए पानी में भी तुम ये अच्छा है। बहुत अच्छा। कोई ढला दो, तारीफ हमारी वो है। अब आपकी खिदमत में ऐवानी सदारत में बैठे हुए नामावर शख्सियात, जिनमें प्रोफेसर ज़मान अज़रुद्दीन साहब, जनाब खालिद हुसैन साहब, जनाब असलम कुरैश साहब और माने जाने ब्रॉडकास्टर जनाब अब्दाल महजूर साहब और सामाइन जो आगे बैठे हैं, सबों को मेरा सलाम। चूँकि उर्दू ज़बान चूँकि हमारी कौमी ज़बान है, इसलिए इससे शौक़ रखता हूँ, वरना मैं कश्मीरी ज़बान का शायर हूँ। शायर नहीं हूँ, कोशिश तो करता हूँ। चंद शेर। बड़े महलों में क्या जाने वो दिल भर आ नहीं सकते, बड़े महलों में क्या जाने वो दिल भर आ नहीं सकते, मेरी कुटिया में क्या आए, मेरी कुटिया में क्या आए, कलंदर आ नहीं सकते। शायर है। हमारी तंग नजरी में सिमट कर रख गया सारा, हमारी तंग नजरी में सिमट कर रख गया सारा, निगाहों में हमारी अब समंदर आ नहीं सकते, हमारी तंग नजरी में सिमट कर रख गया सारा, निगाहों में हमारी अब समंदर आ नहीं सकते। शायरें। परिस्तारे मोहब्बत आशिकों की झरमटे गुम है, परिस्तारे मोहब्बत आशिकों की झरमटे गुम है, जगह उनकी तो पुर करने, जगह उनकी तो पुर करने को बंदर आ नहीं सकते। ये कैसी शाहमतें बढ़कर हुई गालिब बहुत अफसोस, ये कैसी शाहमतें बढ़कर हुई गालिब बहुत अफसोस, गुलाबों की जगह लेने चुगंदर आ नहीं सकते, गुलाबों की जगह लेने चुगंदर आ नहीं सकते। शायरे। मुजीदे महव हैरत भी न जाने क्या हुआ मसरूर, मुजीदे महव हैरत भी न जाने क्या हुआ मसरूर, बिखर जाते कांटे जो गुल अंदर आ नहीं सकते, बिखर जाते कांटे जो गुल अंदर आ नहीं सकते, बड़े महलों में क्या जाने वो दिल भर आ नहीं सकते। तो एक रुबाई है। न कहीं फुर्सत नसीब न कहीं दिल का सुकून, ना कहीं फुर्सत नसीब ना कहीं दिल का सुकून, खामखा है बेकरारी अजब सा है ये जुनून, खामखा है बेकरारी अजब सा है ये जुनून, आज तो महंगा मिलेगा, अब्दाल साहब आज तो महंगा मिलेगा थोड़ा सा इंतजार कर, आज तो महंगा मिलेगा थोड़ा सा इंतजार कर, कल जरूर सस्ता होगा नादार गरीबों का ये खून। तो चूंकि मैं कश्मीरी लिखता हूँ तो अगर इजाजत है, यम शहर कुन छन छपनस जाय, यमी शहर कुन छन छपनस जाय, तरफन तरफन बस होराय, यमी शहर कुन छन छपनस जाय, ये वांगज वरिस प्रत कांची, ये वांगज वरिस प्रत कांची, कौचुक करान से बुल गगराय, यमी शहर कुन छन छपनस जाय, यमी जाय हुन सफर वजमुई छी, जैसे हम यहाँ आए हैं, कभी और जाना होगा कभी और जाना होगा, जहाँ बैठते हैं ये कोई मुकर्रर जगह है नहीं, ये मैं जाय हूँ सफर वजमुई छी, ये नेरुन दोहा के लगे वगराय, ये मैं शहर कुनि छन छपनस जाय, ये पजिस्त अबजिस वखने कर, ये पजिस्त अबजिस वखने कर, इन रोजी दर दिल ये कहाँ छाय, ये पजिस्त अबजिस वखने कर, इन रोजी दर दिल ये कहाँ छाय, ये शहर कुनि छन छपनस जाय। अब्दाल साहब, मेरा इशारा अब्दाल साहब की तरफ इसलिए कि इनका मैं ज़ाती तौर मशकूर हूँ। अब्दाल साहब जो रेडियो में काम कर रहे थे उस वक्त से नहीं, उससे पहले भी कि इनके हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान है, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन खामखा अनक खुरपानस, इन खामखा अनक खुरपानस महफूज थज सोचन द्राय, क्योंकि यहाँ बात करने में हर कोई अलग अलग माने लेता है, इसलिए इन खामखा अनक खुरपानस महफूज थज सोचन द्राय,
یہ تی کرزی کنس زاں اتھروٹ، جیسے اقبال سے فرما رہے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ تی کرزی زاں کنس، یہ تی کرزی کنس زاں اتھروٹ دعائی خیرس میلی تم سوی جائے یم شہر کن چھن چھپنس جائے. یہ مسرور یس نہ حاصل، یہ مسرور یس نہ حاصل، وہ گو دل سی منسس یار سنز مائے یم شہر کن چھن چھپنس جائے طرفن تفرن بس ہو رہا ہے. تو آخر پر اس شعر سے آپ سے ودا لیتا ہوں. ید وی وچو چھم نہ حاصل کی تہ ونیک تام، ید وی وچو چھم نہ حاصل کی تہ ونیک تام، اخ آش دلس مز بسیت چھم چھس بہ امتی. شکریہ، السلام علیکم. آج آپ کو پہلا وہ اردو بات بہت اچھا کہتے ہیں. جبھی پڑھ کے میری نجومی یہ بولا، جبھی پڑھ کے میری نجومی یہ بولا، تمہارے بھی دن اچھے آنے لگے ہیں. اور یہ کہ بجھائی تھی آگ میں نے سارے شہر کی، بجھائی تھی آگ میں نے سارے شہر کی، یہ لوگ کیوں میرا گھر جلانے لگے. غزل کے کچھ اشعار کہ تجھے سوچوں تو لفظوں میں کوئی تصویر بنتی ہے، تجھے سوچوں تو لفظوں میں کوئی تصویر بنتی ہے، تجھے لکھوں تو الفت کی نئی تعزیر بنتی ہے. اور طبیعت جب کہیں تنہائی میں بے چین ہو جائے، طبیعت جب کہیں تنہائی میں بے چین ہو جائے، اگر دھڑکن بھی تھوڑا ساتھ دے تحریر بنتی ہے، اگر دھڑکن بھی تھوڑا ساتھ دے تحریر بنتی ہے. اور یہ کہ مقدر کا لکھا کس سے یہاں تبدیل ہوتا ہے، مقدر کا لکھا کس سے یہاں تبدیل ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کرے اپنی کہاں تقدیر بنتی ہے. یہ شعر دیکھیں کہ تم اپنی ذات کے آئینے میں ہی محترم ٹھہرے. حضرت صاحب، تم اپنی ذات کے آئینے میں ہی محترم ٹھہرے، کسی کے کام آؤ تو یہاں توقیر بنتی ہے. تم اپنی ذات کے آئینے میں ہی محترم ٹھہرے، کسی کے کام آؤ تو یہاں توقیر بنتی ہے. اور یہ کہ تجھے سب بھولنے کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، تجھے سب بھولنے کی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، تیری یادوں سے مہکی سی کوئی زنجیر بنتی ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ بطور خاص خالد صاحب، صرف خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر کچھ نہیں ہوتا، صرف خوابوں کو آنکھوں میں سجا کر کچھ نہیں ہوتا، سخت راہ عمل میں کود کر تعبیر بنتی ہے، سخت راہ عمل میں کود کر تعبیر بنتی ہے. اور یہ لفظوں کی نہیں جادوگری، احساس کا فن ہے. شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ لفظوں کی نہیں جادوگری، احساس کا فن ہے، اترتا ہے سخن دل میں تبھی تاثیر بنتی ہے. اور مقطع عرض ہے کہ یہاں شہزاد لفظوں سے کوئی محفل نہیں سجتی، یہاں شہزاد لفظوں سے کوئی محفل نہیں سجتی، جو سازے دل بھی چھیڑو تو کہیں تنویر بنتی ہے. نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ ادب سے وابستہ لوگ ہیں، اور ادب کو جس ڈھنگ سے آپ جانتے ہیں، شاعری ہم جیسے کم عقل لوگ جو ہیں وہ نہ جانیں. لیکن نہیں، انکساری جڑی ہے نا اپنی کم آئیگی، اپنی کم آئیگی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی فکر و نظر کی بات ہے. آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. تو یہ شفیع مہدی صاحب نے اپنی نظم جو ہے اسلاف کے نام، اس کا ٹائٹل جو ہے اسلاف کے نام،
इस्लाफ के नाम। हमारे मोर से आला हो तुम, सच है। हमारे मोर से आला हो तुम, सच है। ये सच है, तुम मुअज़्ज़ज़ हो, मुकर्रम हो, मुअज़्ज़म हो। तुम्हारा कर्ज है हम पर, ये सच है, मगर इस कर्ज का तुम सूद मत मांगो। हमें तुम मत भुलाओ, हम तुम्हारे नक्शे पा पर चल नहीं सकते। तुम्हारे पाँव के जूते बड़े थे, हमारे पाँव छोटे हैं। तुम्हारी नाक ऊंची थी, हमारी आंख नीची है। तुम्हें तो सरबुलंदी रास आई, तुम्हें तो सरबुलंदी रास आई। हमारा सिर है इन शानों पे भारी। मुबारक हो तुम्हें इस खुल्द की छाँव, मुबारक हो तुम्हें इस खुल्द की छाँव, जहाँ पर दूध की नहरें हैं जारी। यहाँ तो छातियों में भी नहीं है, यहाँ तो छातियों में भी नहीं है। यहाँ तो नदियाँ खून थूकती हैं, यहाँ तो नदियाँ खून थूकती हैं। तुम्हारी कजकलाही सांप बनकर हमारे पाँव से लिपटी हुई है। अना अब बेबसी है, अना अब बेबसी है। सफर अब गुमराही है। हमें तुम मत बुलाओ, हमारे पाँव नंगे हैं, कि इन राहों में अब कांटे ही कांटे हैं, कि इन राहों में अब कांटे ही कांटे हैं। जो पैहम आबलों से खेलते हैं, मगर निश्तर नहीं देते। हमें तुम मत बुलाओ, हमें तो सख्त राहों से गुजरना है। हमें तुम मत बुलाओ, हमें तो सख्त राहों से गुजरना है। सिवा है दर्द अपना, सिवा है दर्द अपना, राह अपनी। राह जो है वो भी हमारी लंबी है, और दर्द भी जो है सिवा है। सिवा है दर्द अपना, राह अपनी। हमारे मोर से आला हो लेकिन हमारे दर्द से ना आशना हो। खुदा का शुक्र तुम जिंदा नहीं हो, हमारी तरह शर्मिंदा नहीं हो। अब ये नज़म जो है, इसको आप 10 तरीके से यानी इसकी तशरीह कर सकते हैं। जो कुछ हमारे बुजुर्ग कर चुके, शायद उसकी हमें सज़ा मिल रही है, या शायद उसका हमें इनाम मिल रहा है, या जो मौजूदा हालात हैं इसमें यानी उनके बताए हुए जो है यानी वो बातें वो हमें यानी अब हमारे सामने आ रही हैं, और हमारे लिए हज़ार किस्म की पेचीदगियाँ जो हैं वो बना रही हैं। तो ये एक नज़म थी जिसने मुझे बहुत मुतासर किया। तो ये एक नया पैरा जो है वो ये 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि शायर नित नए इस्तारों से गुरेज करता है, लेकिन इसके जज्बे की सच्चाई मौसीकी की लहरें बन गई हैं। नज़म शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखती है। ये नज़म जो है शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखती है, कहीं टूटती नहीं है। आज का समाज जैसा कुछ है, और इसके आगे इसे जिस तरह हिसाब देना पड़ रहा है वो बहुत वादिया है। आप समझ रहे हैं कि जो ये लाइन है कि आज का समाज जैसा कुछ है और उसके आगे इसे जिस तरह हिसाब देना पड़ रहा है वो बहुत वादिया है। आज का शायर समाज से अलग कोई शय नहीं, वो समाज में अपनी मानवीयत तलाश कर रहा है और खरे खोटे की तमीज़ करना चाहता है। शुक्रिया। खैर अर्ज है, मुझको यारो अब यहाँ जीने दो अपने तौर से। मुझको यारो अब यहाँ जीने दो अपने तौर से, हर खुशी और हर सितम सहने दो अपने तौर से। किस लिए हैं बंदिशें, पहरे हैं क्यों गुफ्तार पर। किस लिए हैं बंदिशें, पहरे हैं क्यों गुफ्तार पर। जिसके दिल में जो भी हो कहने दो अपने तौर से। किस लिए हैं बंदिशें, पहरे हैं क्यों गुफ्तार पर। जिसके दिल में जो भी है कहने दो अपने तौर से। अपने वक्तों की सभी बातें पुरानी हो गई, अपने वक्तों की सभी बातें पुरानी हो गई। अब यहाँ का कारवां चलने दो अपने तौर से।
यहाँ का कारवां मत मिटाओ मुल्क की तहजीब के देरी नकूश, मत मिटाओ मुल्क की तहजीब के देरी नकूश, जो जहाँ है जू का तू रहने दो अपने तौर से। जो जहाँ का जू रहने दो अपने तौर। जो बुजुर्गों से चलन वर्षे में हमको है मिला, जो बुजुर्गों से चलन वर्षे में हमको है मिला, हमको उसकी पैरवी वर्षे में हमको है मिला, हमको उसकी पैरवी करने दो अपने तौर से। किस लिए छेड़ी है तुमने फिर पुरानी दास्तां, किस लिए छेड़ी तुमने फिर पुरानी दास्तां, वो पुराने दाग अब धुलने दो अपने तौर से। मत कहो जावेद कल क्या हुआ कैसे हुआ, मत कहो जावेद से कल क्या हुआ कैसे हुआ, उसको कल की दास्तां लिखने दो अपने तौर से। शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मेरा आदाब। रामकृष्ण मेरा नाम है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोई 10 साल से मैं भी गज़ल पे थोड़ा सा मैं काम करता हूँ। तो एक गज़ल, एक छोटे बहर की गज़ल आपकी नज़र कि तुमको पाकर सबको खोना अच्छा है, तुमको पाकर सबको खोना अच्छा है, तुमको पाकर सबको खोना अच्छा है, इस दुनिया में तेरा होना अच्छा है। तुमको पाकर सबको खोना अच्छा है, इस दुनिया में तेरा होना अच्छा है। और ये आज की एक बड़ी समस्या है कंप्यूटर मोबाइल वगैरह, कि मोबाइल कंप्यूटर ये सब रहने दो, मोबाइल कंप्यूटर ये सब रहने दो, बच्चों के नजदीक खिलौना अच्छा है, बच्चों के नजदीक खिलौना अच्छा है। और मैंने मखमल पर भी सोकर देख लिया, मैंने मखमल पर भी सोकर देख लिया, लेकिन माँ की गोद में सोना अच्छा है। मैंने मखमल पर भी सोकर देख लिया, लेकिन माँ की गोद में सोना अच्छा है। और जाने दिल किस बात पे हल्का हो जाए, जाने दिल किस बात पे हल्का हो जाए, छोटी छोटी बात पे रोना अच्छा है। जाने दिल किस बात पे हल्का हो जाए, छोटी छोटी बात पे रोना अच्छा है। और तेरी यादें लौट रही हैं सीने पर, तेरी यादें लौट रही हैं सीने पर, क्या ऐसे में ख्वाब संजोना अच्छा है, क्या ऐसे में ख्वाब संजोना अच्छा है। और तुम दुनिया के कोने कोने हो आओ, तुम दुनिया के कोने कोने हो आओ, लेकिन अपने घर का कोना अच्छा है। तुम दुनिया के कोने कोने हो आओ, लेकिन अपने घर का कोना अच्छा है। और तुमने यकता आंखें क्यों कर पहुंची थी, तुमने यकता आंखें क्यों कर पहुंची थी, अरे आंखों में कुछ पानी होना अच्छा है। तुमने यकता आंखें क्यों कर पहुंची थी, आंखों में कुछ पानी होना अच्छा है। और आता जीवन जाती सांसें कहती है, आता जीवन जाती सांसें कहती है, इसको पाना उसको खोना अच्छा है। आता जीवन जाती सांसें कहती है, इसको पाना उसको खोना अच्छा। और आखिरी शेर है, अब आप समझ लीजिए मेरे इशारा कहा कि सबको तुम उलझा देते हो बातों में, सबको तुम उलझा देते हो बातों में, यार तुम्हारा जादू टोना अच्छा है। सबको तुम उलझा देते हो बातों में, यार तुम्हारा जादू टोना अच्छा है। और तुमको पाकर सबको खोना अच्छा है, इस दुनिया में तेरा होना अच्छा है। एक छोटी सी नजर करूं आपके, एक अभी जस्ट कल ही लिखी है ये, तो अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो वो साथ बैठे हैं सारे। अगरचे दर्द ऐसा है जिसे सहना नहीं आता, अगरचे दर्द ऐसा है जिसे सहना नहीं आता, हमें कहना बहुत कुछ है
मगर कहना नहीं आता। अगरचे दर्द ऐसा है जिसे सहना नहीं आता, हमें कहना बहुत कुछ है मगर कहना नहीं आता। और तुम्हारी ये परेशानी कि हम सब एक कैसे हैं, तुम्हारी ये परेशानी कि हम सब एक कैसे हैं, बस इतनी बात है साहब तुम्हें रहना नहीं आता। बस इतनी बात है साहब तुम्हें रहना नहीं आता। और हमारी उलझनों से आपको कैसी गरज साहब, वाइज माफ कीजिएगा, कि हमारी उलझनों से आपको कैसी गरज वाइज, यकीनन कुछ वजह होगी कोई वरना नहीं आता। यकीनन कुछ वजह होगी कोई वरना नहीं आता। और हमारी बदनसीबी ये कि हम पत्थर हैं तुम पानी, हमारी बदनसीबी ये कि हम पत्थर हैं तुम पानी, तुम्हें रुकना नहीं आता हमें बहना नहीं आता। हमारी बदनसीबी ये कि हम पत्थर हैं तुम पानी, तुम्हें रुकना नहीं आता हमें बहना नहीं आता। और ये आखिरी शेर है कि हमारे वास्ते मुश्किल कि हम हर पल बदल जाए, हमारे वास्ते मुश्किल कि हम हर पल बदल जाएं। वही जैसे के तैसे हैं हमें होना नहीं आता, वही वैसे के तैसे हैं हमें होना नहीं आता। और अगरचे दर्द ऐसे जिसे सहना नहीं आता, हमें कहना बहुत कुछ है मगर कहना नहीं आता। बहुत बहुत मैंने फरोग़ उर्दू को यही मिसरा दिया था एक जमाने में, और खुद भी इस पर ये गजल कही थी मैंने। सुनिएगा। करता तुझे गुलजार मुझे काम बहुत है, करता तुझे गुलजार मुझे काम बहुत है, ए वादिये पुरखार मुझे काम बहुत है। क्यों करते हो इनकार, मुझे काम बहुत है। क्यों करते हो इनकार, मुझे काम बहुत है। सुन लो मेरे अशार, मुझे काम बहुत है। सुन लो मेरे अशार, मुझे काम बहुत है। तो ये यहाँ गिरा लगाई थी मैंने यही। तो अगला शेर देखिएगा। रोके से मैं रुकने का नहीं हूँ किसी सूरत, साहब रोके से मैं रुकने का नहीं हूँ किसी सूरत। कर लो खड़ी दीवार मुझे काम बहुत है, कर लो खड़ी दीवार मुझे काम बहुत है। तो देखिएगा। कब मैंने कहा तुमको कोई काम तुमको नहीं काम कोई भी, कब मैंने कहा तुमको नहीं काम कोई भी, होगा मगर यार मुझे काम बहुत होगा मगर यार मुझे काम बहुत है। तो ये देखिएगा कि यूं तो मैं मुलाजिम भी हूँ सरकार का, लेकिन यूं तो मैं मुलाजिम भी हूँ सरकार का, लेकिन क्या काम ले सरकार मुझे काम बहुत है। क्या काम ले सरकार मुझे काम बहुत है। तो क्या उन कह दो सरे बाजार मुझे काम बहुत है, कह दो सरे बाजार मुझे काम बहुत है। जिस शख्स की कुछ करने की नीयत नहीं होती, थोड़ा सा रख देना, जिस शख्स की कुछ करने की नीयत नहीं होती, कहता है लगातार मुझे काम बहुत है। अब ये इधर थोड़ा सरकार से गुजारिश है मेरी। मेरा नाम माजिद रशीदी है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ। जनाब सदर की इजाज़त से दो गज़ल के चंद अशार और एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। कोई तो होगा जो मेरा भी एहतराम करे, कोई तो होगा जो मेरा भी एहतराम करे, जो हो ना पाया किसी से वो ऐसा काम करे। कोई तो होगा जो मेरा भी एहतराम करे, जो हो ना पाया किसी से वो ऐसा काम करे। और सुनो ये तर्क के ताल्लुक में अजियत है बहुत, सुनो ये तर्क के ताल्लुक में अजियत है बहुत, कभी दुश्मन भी ताल्लुक ना इख्तिताम करे। तेरी दुनिया भी संवर जाएगी सब्र माजिद, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी सब्र माजिद, जब तुझे खाल के यकता खुद ही इनाम करे। कोई तो होगा जो मेरा भी एहतराम करे। एक नज़्म, उन्वान है किताबे हयात।
एक बेबसी सी बेबसी है, हर शय पे छाई बेरुखी है। एक बेबसी सी बेबसी है, हर शय पे छाई बेरुखी है। मुझसे न पूछो हाल दिल, मुझ में छुपी है वो किताब जिसमें है पूरी कायनात, उसमें है मेरी जिंदगी। जिंदगी में शबाब है, शबाब तो किताब का एक बाब है। बाकी पन्नों पर मुश्तमिल है हजार गम, यानी वो एक चश्मे पूर्णम कह रही मुझसे मेरे रूबरू, तू कहाँ और कहाँ वो रंगबू। खत्म हुआ वो दौर है, सामने तेरे अब कोई और है। सुनो मुझसे मेरी जिंदगी की किताब, उसमें है शामिल कई एक बाब। लड़कपन का अब जिक्र तुम ये सुनो, लड़कपन का जिक्र अब क्या मैं करूं, मासूम शोखियों को क्या नाम दूं। पलक झपकते हुआ खत्म बाब, यानी अब आया हुआ है शबाब। जवानी के ख्वाबों का जिक्र तुम सुनो, एक ख्वाबे सफर है आखिर शबाब। जवानी में रातों को चलता रहा, हुई सुबह सोने का आया ख्याल। लगा टेक वक्त के पहिए से कहीं, मैं सोता रहा और सोता रहा। बेखबरी के आलम में सोता रहा, हुआ दिन गया दिन में सोता रहा। जगाया मुझे एक आवाज ने, हवा की सुरीली सी आवाज ने, बहारों में बजते हुए साज ने। मैं चलने लगा तो आह निकली जुबां से, थकावट सी मुझ में ये आई कहां से। मुझे तो ये लगता है जैसे कोई मुझे छीन भागा हो मुझसे कोई। मैं बदला हुआ हूं या फिर है भरम, जब नजरें उठाई तो हुआ ये इलम। सब दुनिया है बदली हुई और क्या, मैं झटके से दर्पण के पहलू गया। क्या देखा वो शख्स तो गया था कहीं, जिसे मैं समझता था मैं हूं मियां। हुई जाहिर मुझ पे हकीकत हुई, कि छुपके से मुझको सुलाकर गया। यूं बेबस बनाकर रुलाकर गया, मेरा शबाब मुझे छोड़ कर गया। मेरे हाथ कमजोर बुढ़ापा दिया, बुढ़ापे ने मुझको किया हजार तंग। जैसे शमशीर को निगलती है जंग, मैं सहता गया हजारों अलम। रो रो पुकारा जवानी को मैंने, कहां तू गई मुझको धोखे में रखकर। मुझे यूं सताना अगर था तुम्हें, क्यों आई जवानी थी मुझको मियां। लागर है लाचार है अब वो कहीं, वो धुंधले से साये में गुमसुम कहीं। अब यारों की बातों में शामिल कहीं, किस्से कहानियों में मरहूम है। यानी हुआ अब के वो मर गया, मुसाफिर सफर तय करके घर गया। यही थी मुकम्मल किताबे हयात, यही कहते कहते हुआ खत्म शुद। अब एक दो शेर और क्या। चेहरे पे मुस्कान, ये पढ़ा ये किससे कहानी में मरहूम है या मरहूम है, मरहूम है। चेहरे पे मुस्कान दिल में तूफान लिए हैं, चेहरे पे मुस्कान दिल में तूफान लिए हैं। कौन हमारे हैं हमने पहचान लिए हैं। और सुखन पे अपने फखर करने वाले, सुखन पे अपने फखर करने वाले, तखय्युल में मेरा दीवान लिए हैं। और लंबी उम्र की दुआ देने वाले, लंबी उम्र की दुआ देने वाले, मौत का मेरी सामान लिए हैं। सरहद पे मरने वाले सिपाही, सीने में हिंद की शान लिए हैं। और दो शेर फिर रुखसत चाहूंगा आपसे कि अभी अभी तो गुमनाम हुआ हूँ, अभी अभी तो गुमनाम हुआ हूँ, मैं तेरी याद में बदनाम हुआ हूँ। अभी अभी तो गुमनाम हुआ हूँ, मैं तेरी याद में बदनाम हुआ हूँ। और मैं आदी जीतने का दुनिया को, और मैं जीतने का आदी तमाम दुनिया को, कैसे तेरे इश्क में नाकाम हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक रुबाई आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। उर्दू शोबे से मैंने MA किया, अभी PhD का एंट्रेंस दिया है जी। तो इस बात का आप अहद करें कि उर्दू की महफिल जहाँ भी सजेगी, अगर आपको इतला होगी आप जरूर वहाँ। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर जी। ये बाकी सारे उर्दू के बगैर वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और किस तरीके से आज मौसम में पहुंच जाते हैं उर्दू की खिदमत।
ایک ربائی آپ کی نظر. میرا نخل تمنا جو بے ثمر رہا، میرا نخل تمنا جو بے ثمر رہا، لگتا ہے سجدہ وہ میرا بے اثر رہا. میرا نخل تمنا جو بے ثمر رہا، لگتا ہے سجدہ وہ میرا بے اثر رہا. لا تقنطو کی راہ پر چلتا ہی رہ گیا، لا تقنطو کی راہ پر چلتا ہی رہ گیا. تجھ کو خدا سے مانگتا عمر بھر رہا، تجھ کو خدا سے مانگتا عمر بھر رہا. لا تقنطو کی راہ پر چلتا ہی رہ گیا، تجھ کو خدا سے مانگتا عمر بھر رہا. ایک غزل لکھی ہے، کوشش کی ہے، اگر غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی تو نادان کم فہم سمجھ کر معاف کیجیے گا. مطلب ہے کہ کیا دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری پہ چند اشعار لکھے ہیں. کیا حقیقت کیا فسانہ ہے تیرا، کیا حقیقت کیا فسانہ ہے تیرا، بہت مشکل سمجھانا ہے تیرا. کیا حقیقت کیا فسانہ ہے تیرا، بہت مشکل سمجھ آنا ہے تیرا. جانتا ہوں ایک دن ٹھکرائے گی، جانتا ہوں ایک دن ٹھکرائے گی، جانتا ہوں ایک دن ٹھکرائے گی. عارضی یہ شامیانہ ہے تیرا، عارضی یہ شامیانہ ہے تیرا. جانتا ہوں ایک دن ٹھکرائے گی، عارضی یہ شامیانہ ہے تیرا. روز اندر سے کوئی کہتا ہے یہ، روز اندر سے کوئی کہتا ہے یہ، دائمی یہ کیا ٹھکانہ ہے تیرا. روز اندر سے کوئی کہتا ہے یہ، دائمی یہ کیا ٹھکانہ ہے تیرا. اور شعر ہے کہ تو جہاں میں ماند حباب ہے، تو جہاں میں ماند حباب ہے، تو جہاں میں ماند حباب ہے. خلد اصلی آشیانہ ہے تیرا، خلد اصلی آشیانہ ہے تیرا. وہ باب ہے کہ حباب؟ حباب حباب. جو آپ نے لکھا ہے نہیں صحیح پڑھا. مشدد پڑھ رہا ہے. چلیے پڑھیں. تو جہاں میں ماند حباب ہے، خلد اصلی آشیانہ ہے تیرا. اور شعر ہے کہ تو شے عاقبت کی فکر کر، تو شے عاقبت کی فکر کر، تو شے عاقبت کی فکر کر. طے یہاں سے لوٹ جانا ہے تیرا، طے یہاں سے لوٹ جانا ہے تیرا. بہت بہت شکریہ. ایوان صدارت کی اجازت سے ایک غزل پیش خدمت ہے. میرے زندہ رہنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں. میرے زندہ رہنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، کہ مجھے دلاسا دینا تیرا حوصلہ نہیں ہے، کہ مجھے دلاسا دینا تیرا حوصلہ نہیں ہے. میرے ہاتھ دیکھ کر تو نہ حقیر انہیں سمجھ، میرے ہاتھ دیکھ کر تو نہ حقیر انہیں سمجھنا، کہ انہی میں تو پلا ہے جو تجھے پتا نہیں ہے، کہ انہی میں. کوئی شک نہیں کہ آپ جموں کی پروین شاکر ہیں، کیونکہ آپ پتا چلا نا. پھر یہ اترے گی نہیں، اتنا مت چڑھاؤ اوپر کہ میں پھر اتروں نہیں. جی جو کلام ہے نا آپ کا، جی وہ ایک گلہ ہے جی جو پروین شاکر نے ساری جی زندگی شاعری میں روا رکھا، اور اس گلے کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ آپ کی شاعری اس میں بھی احترا ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. سماج سے جی بہت سارے لوگوں کا گلا ہوتا ہے، ایک نہیں. اچھا جی. میرے ہاتھ دیکھ کر تو نہ حقیر انہیں سمجھنا، کہ انہی میں. اچھا جی جی شکریہ. جی میرے زندہ رہنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے،
کہ مجھے دلاسا دینا تیرا حوصلہ نہیں ہے. میرے ہاتھ دیکھ کر تو نہ حقیر انہیں سمجھنا کہ انہی میں تو پلا ہے جو تجھے پتا نہیں ہے. بہت شکریہ. تجھے کیوں میری نظر سے ہیں عداوتیں سراسر، تجھے کیوں میری نظر سے ہیں عداوتیں سراسر، کہ میری نظر نے ہی تو تیرا دل چھوا نہیں ہے. بہت شکریہ. کہ میری نظر نے ہی تو تیرا دل چھوا نہیں ہے. میرے ہونٹوں کا تبسم، میرے ہونٹوں کا تبسم ہے وبال تیری خاطر، میرے ہونٹوں کا تبسم ہے وبال تیری خاطر. میرے ہونٹوں کا تبسم ہے وبال تیری خاطر. تیرے دل میں کیا ہے آخر مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تیرے دل میں کیا ہے آخر مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو بھلے ہو کوئی شاعر، تو بھلے ہو کوئی شاعر نہیں پھر بھی میرا رہبر، تو بھلے ہو کوئی شاعر نہیں پھر بھی میرا رہبر. میری شاعری کا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بہت شکریہ. میری شاعری کا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میری قبر کھودنا ہی تیرا شوق ہے ازل سے، میری قبر کھودنا ہی تیرا شوق ہے ازل سے. کہاں تو یہیں رہے گا کہ کوئی بچا نہیں ہے، کہاں تو یہیں رہے گا کہ کوئی بچا نہیں ہے. میں تیری پناہ میں ہوں کہ، میں تیری پناہ میں ہوں کہ تو ہی ہے میرا مالک. میں تیری پناہ میں ہوں کہ تو ہی ہے میرا مالک. مگر ایک گلہ ہے تجھ سے مجھے گھر ملا نہیں ہے، مگر ایک گلہ ہے تجھ سے مجھے گھر ملا نہیں ہے. میں خوشی میں اس کی شامل، میں خوشی میں اس کی شامل، میں ہوں غم میں اس کے شامل. میں خوشی میں اس کی شامل، میں ہوں غم میں اس کے شامل. جو ضیا میرے ہی حق میں کبھی سوچتا نہیں ہے، جو ضیا میرے ہی حق میں کبھی سوچتا نہیں ہے. میرے زندہ رہنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، کہ مجھے دلاسا دینا تیرا حوصلہ نہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. زہر نصیب بہت شکریہ. یہ آپ ہی. تو اس نے جو بیویوں کا انٹرویو لیا وہ پنجابی میں تھا، تو میں نے اس کو اردو میں کر کے اپنی جو یہ 1990 میں یہ کتاب 91 میں چھپی. انٹرویو جو تھا وہ 84 کا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سلامت رہے. پچھلی سال ہم نے رکشا شرما کی جو یش شرما کی ان کی کتاب کی بھی ریلیز کی تھی. انہوں نے وہ ادیبوں کے وائز جتنی بھی تھی ان سے وہ انٹرویو کی وہ کتاب بنائی تھی ہندی میں. یہ ان کا نام تھا رام سروپ انکھی. وہ اس کا اس نے جو عنوان دیا تھا اس کا میں نے جو ترجمہ کیا، میں بھی منہ میں زبان رکھتی ہوں. ہاں جی ہاں. آگے جناب یہ ہے کہ بھائی صاحب رام سروپ انکھی جی آداب. شکر ہے کہ ادیبوں کی بیویوں کو بھی کچھ اہمیت دی گئی، ورنہ ادیبوں کی قوم تو بیویوں کو بیکار محض سے زیادہ کا درجہ دینے کو تیار نہیں. باہر میاں لکھ ہزاری اندر بیوی قہر کی ماری کی کہاوت ادیبوں کی بیویوں پر پوری طرح صادق آتی ہے. ادیب شاعر یوں تو عورت اور اس کے مسائل کے بارے میں سماج کو بڑا درس دیتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتے. اکثر ادیب شاعر گھر کے معاملے میں بڑے ظالم ہوتے ہیں. بیوی سے بے وفائی اور ناانصافی کے کئی چور قصے ان کے دامن سے وابستہ ہے. پرائی عورت سے مل کر ان سے میل ملاقات بڑھا کر انہیں بہت سرور ملتا ہے. آنکھوں میں شوخیوں کے ستارے جگمگانے لگتے ہیں. ادبی ذوق کی مالک عورتوں کے لیے دلوں میں پیار لہریں مارنے لگتا ہے اور یہ پورے مجنوں بن جاتے ہیں. ان عورتوں سے مل بیٹھ کر انہیں بےحد روحانی اور شاید جسمانی بھی سکون ملتا ہے. ذہنی اطمینان نصیب ہوتا ہے اور بہت جلد خیالات کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والی انہیں جاہل، گنوار اور ان سویلائز لگنے لگتی ہے.
لیکن خیر چھوڑے ان باتوں کو، اس حمام میں سبھی ننگے ہیں میرے میاں سمیت۔ لیجیے آپ کے سوالوں کے جواب حاضر ہیں۔ سوال، آپ کے میاں پنجابی میں لکھتے ہیں، آپ کے مائکے کا ماحول تو اردو کا ہوگا، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میرے مائکے اور سسرال کے خاندان کئی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا قبیلہ ایک ہی ہے، دونوں گرانے ضلع ادھم پور کی تحصیل رام نگر کے رہنے والے ہیں۔ ہم ڈوگرے ہیں اور گھر میں پنجابی یا ڈوگری ہی بولتے ہیں۔ ہمارا ماحول پوری طرح پنجابی ماحول ہے، اس لیے خالد صاحب کی پنجابی تحریروں سے کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ اردو ہماری ریاست کی سرکاری زبان ہے، اس لیے وہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ ویسے بھی اس خوبصورت زبان کے حسن و جمال سے کس کافر کو انکار ہے، جس کی شاعری نے اسے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زبان کو پنجابی نے لفظوں کا انمول خزانہ دیا ہے۔ آپ خالد کی کہانیاں پڑھتی ہوں گی، کیسی لگتی ہیں؟ میں نے ان کی بہت زیادہ کہانیاں نہیں پڑھی، کم ہی پڑھی ہیں۔ گرمکھی رسم الخط میں پڑھ نہیں سکتی، صرف وہی کہانیاں پڑھی ہیں جو پنجابی سے ترجمہ ہو کر اردو میں چھپی ہیں یا پھر براہ راست اردو میں ہی لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تیج جیلم وغدہ ریا میں بھی میں نے پڑھ لی ہے۔ میں گھریلو عورت ہوں، گھر بچوں کی دیکھ بھال نگہداشت میں ہی کافی وقت گزر جاتا ہے، اور پھر سماجی ذمہ داریاں نبھانے کا بار، اسی وجہ سے پڑھنے پڑھانے کا زیادہ موقع نہیں ملتا۔ پھر بھی میری پسند کے مطابق خالد صاحب کی کہانیوں میں سے بیڈے کی لنکا، اشتہاروں والی حویلی، مائنے میں کنو آنکھاں اور کوار گندل اچھی ہے۔ خالد صاحب کن باتوں میں برے لگتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اچھے نہیں لگتے؟ اس سوال کے جواب کے لیے تو دفتر کے دفتر درکار ہے۔ شکایتوں کا ایک انبار ہے، کون کون سی فائل کھولوں؟ پھر بھی سب سے پہلے تو مجھے اپنے صاحب کی ادبی آوارہ گردی سے سخت چڑ ہے۔ یار دوستوں کی محفلیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں، ادبی مجلسیں، کانفرنسیں، صبح صبح گھر سے نکل جانا، رات گئے لوٹنا، بال بچوں کے فکر سے یکدم آزاد، گھریلو جھنجھٹوں سے کنارہ کش، یہ حضرت صحیح معنوں میں آزاد بھارت ورش کے آزاد شہری ہیں، اور شراب آزادی کا جریہ نہیں، خم پی رہے ہیں۔ میرے میاں بڑے یار باش ہیں، کاش کچھ بیوی پرست بھی ہوتے۔ بیوی گھر میں بیٹھی لاکھ کاغ اڑائے، مگر میاں جی اپنی مرضی سے ہی گھر پر پدھاریں گے۔ لیکن قائرین کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ کچھ دنوں سے آپ کچھ قابو میں آئے ہیں، کچھ گھر کا خیال ہوا ہے، شاید بچے جوان ہونے کی وجہ سے، یا پھر شاید باہر کی رونقیں کچھ کم ہو گئی ہوں گی، یا پھر سرکاری مصروفیات نے کچھ باندھ رکھا ہوگا۔ اکثر واقعات گرد و پیش سے لیے ہیں نا۔ دوسری شکایت یہ کہ میرے میاں نے ہر کہانی آنکھوں دیکھے سچ کی بنیاد پر لکھی ہے، اکثر واقعات گرد و پیش سے لیے ہیں۔ بارہا سمجھایا یہ طور طریقے چھوڑ دیں، کسی کی بہن بیٹی پر کیڑے نکالنا اچھا نہیں۔ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، کچھ شرم کریں، لیکن جناب توبہ کیجئے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی بار تو ہمارے ہمسائے ماں جائے گالیوں کے تیر کمان سنبھالے لڑنے کے لیے دھمکتے ہیں۔ خوب یک طرفہ مہابھارت کھیلی جاتی ہے، کیونکہ میاں گھر پر نہیں ہوتے، اور ان باتوں کا جواب دینا اور پرائی آگ میں ہاتھ جلانا میں بیوقوفی سمجھتی ہوں۔ کبھی غلطی سے جناب گھر تشریف بھی رکھتے ہوں تو کان پر جوں نہیں رینگتی۔ خدا کرے صحت و تندرستی سے لمبی عمر پائیں میرے میاں، بڑی بے نظیر شے ہے۔ ایک بار کسی بڑے افسر کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے اس کا کوئی سچا جھوٹا افسانہ لکھ دیا، بس پھر کیا تھا، سرکاری عطاب نازل ہو گیا اور صاحب نوکری سے معطل۔ انکوائری کمیشن بیٹھ گیا اور قریباً سال بھر کے بعد کہیں بحال ہوئے، وہ بھی صرف میری دعاؤں اور بددعاؤں کے طفیل۔ دعائیں اپنے میاں کی بحالی کے لیے، بددعائیں اس کمینے افسر کے لیے جس ظالم نے میرے بچوں کے منہ سے لقمہ چھیننے کی کوشش کی اور زیور بکوانے تک کی نوبت پہنچائی کہ گھر کا خرچہ چل سکے، مگر اتنا کچھ ہونے پر بھی جناب کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد اصلی ناموں کے ساتھ ایک حقیقی واقعے کو کہانی کا روپ دے ڈالا، اور بیڈے کی لنکا کا جنم ہوا۔
محلے والوں نے وہ سلواتیں سنائی کہ خالد صاحب کو پشتو کا جغرافیہ یاد دلا دیا. آگ لگے ایسے سچ کو، اور پھر آج سچ بولتا ہی کون ہے، اور سچ لکھنا برداشت ہو جائے لیکن یہ بات انہیں کون سمجھائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ کیا وہ مجھ سے ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں؟ جب خود اپنے باطن میں جھوٹ بھرا ہو تو پھر لوگوں کی سچی سچی کہانیاں لکھنے سے کیا فائدہ؟ میاں بیوی کے لیے برے دن بھی تو کبھی آئے ہوں گے؟ سوال ہے. جواب: جی ہاں، کیوں نہیں، لیکن میاں کے لیے کم، بیوی کے لیے زیادہ. پھر بھی ہم نے یہ دن بڑے حوصلے ہمت سے اور ہنس ہنس کر گزارے ہیں. شکر ہے پروردگار کا کہ آج ہم ہر طرح سے خوش ہیں. اچھی نوکری ہے، اپنا گھر بار ہے. ہماری شادی کو خیر سے 25 سال ہونے کو آئے ہیں. یعنی اس 12 تاریخ کو میری شادی کو 60 سال ہو جائے. 25 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا طویل عرصہ کیسے گزر گیا. میں تو بہت خوش ہوں، لیکن سنا کہ خالد صاحب کچھ دکھی ہیں. یار دوستوں کی محفلیں نہیں جمتی، پنجاب کے چکر کم ہو گئے ہیں، نوکری میں سیاسی مداخلت، سرکاری مصروفیات، یہ سبھی صدمے برداشت کر رہے ہیں. آج کل لکھنے لکھانے کا بھی سلسلہ نہیں رہا. پوچھو تو کہتے ہیں موڈ نہیں بنتا. اللہ کرے یہ موڈ کبھی نہ بنے تاکہ بیوی بچوں کی جانب بھی دھیان دے سکیں، آنے والی سماجی ذمہ داریاں نبھائیں. ادبی اور غیر ادبی آوارہ گردی بہت ہو گئی. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی نوٹ کی جائے کہ مجھے ان پر گھر سے باہر آئے برے وقت کا کچھ پتہ نہیں. یہ حساب خالد صاحب خود جانے یا ان کے ادبی اور غیر ادبی دوست. کچھ بچوں کے بارے میں بتائیں. یہ میں کھا جاتا ہوں. پہلا پنجاب کے حالات کے بارے میں، آپ ان دنوں پنجاب میں بڑی وہ تھی. ہاں جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پنجاب کے حالات بارے پڑھ کر بہت دکھی ہوں. ہم نے 1947 کے فسادات کا خمیازہ بھگتا ہے. ہمارے اپنے گھر اجڑے ہیں. میرے میاں کے دادا، والد صاحب، چچا سبھی فرقہ پرستی کی قدرگاہ پر قربان کر دیے گئے تھے. آج پھر وہی ماحول بن رہا ہے. معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. فرقہ پرستی اور تعصب اس ملک کے لیے زہر ہے. یہ پنجاب میں ہو، میرٹھ میں ہو، الہ آباد میں ہو، گجرات میں ہو یا پھر دلی کشمیر میں ہو، نقصان تو انسان اور انسانیت کا ہوتا ہے. آج سارے ملک میں افراتفری ہے. ہمیں مسلمان، ہندو، سکھ یا عیسائی بن کر نہیں بلکہ انسان بن کر سوچنا ہے. اخبار نویسوں یا سیاسی لیڈروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خون کا رنگ ہر جگہ یکساں ہے، سرخ اور صرف سرخ. یہ رنگ مسلمان کے خون کا بھی ہے، ہندو اور سکھ کے خون کا بھی. اس لیے کسی بھی خاص مذہب یا فرقے کے لوگوں کا خون کہیں بھی بہے تلخیاں بڑھیں گی. ہمیں سب حالات انسانیت کی عینک سے، بھائی چارے کے نظریے سے دیکھنا چاہیے. یہ ملک ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، خدا پرست، ناستک سبھی کا ہے، کسی خاص فرقے یا قوم کی جاگیر نہیں. اقلیتیں بھی اس ملک کی اتنی ہی وفادار ہیں جتنی کہ اکثریتی. شک و شبہ کے حالات زہر قاتل ہیں. کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جانی چاہیے جس سے نفرت پھیلے. تشدد سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے نہ ہوگا. ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا بحال ہونی چاہیے. شک و شبہ جے چند اور میر جعفر پیدا کرتا ہے، اور ہمیں ملک و قوم کی تعمیر کے لیے جے چند اور میر جعفر کی نہیں، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا گھر، اپنی ریاست اور اپنا ملک اجڑنے سے بچانا ہے. پنجاب باری میری رائے ہے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد. اچھا لکھنے والا جو ہے وہ اپنی داخلی زندگی سے ہر گوشے کو ظاہر نہیں کرتا. انہوں نے تو کمال کر دیا کہ اپنی بیوی کے جذبات جو ہے وہ اسی احساس سے یعنی قلم بنائے ہیں اور ہم سب کی نظر کی ہے. میں نے کہا افسانے بہت سنا لیا آپ سے، آج یہ سنا دیجیے. میں اپنا ایک جملہ دہراؤں. جی 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 جی. اللہ کو تو ایک دن وہ دکھانا ہے، کل تو روزی جو معزز خواتین و حضرات، آداب.
ویسے میں ظاہر ہے شاعری تو نہیں کرتا ہوں. لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مہجور صاحب کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے تو آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ کوئی ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں. اگر یہ چیز الہامی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مجھ پر بھی ریویل ہوتا رہے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ چونکہ شاعر کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے شاعری بہت اچھی لگتی ہے جب سنتا ہوں اور محفلوں میں جاتا ہوں. اور اردو شاعری کا کیا کہنا، یہ ایک ایسی شاعری ہے میرے خیال میں دنیا میں جو ہر انسان کو چھو لیتی ہے، اس کے جذبات کو. یہ خوبی ہے اس میں. تو ہندی شاعری کو میں نے پڑھا ہے، میں نے ہندی میں ایم اے کیا ہے، سنسکرت میں کیا ہے. تو لیکن اس شاعری میں اور اردو کی شاعری میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہاں مطلب جذبات کو چھونے کی بات ہے. تو اسی سلسلے میں آج میں پہلی بار بالکل مطلب شوق کے ساتھ یہاں حاضر ہوا ہوں. میں نے سوچا کم سے کم میں بھی داد دینے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو جن شعراء حضرات نے یہاں اپنا کلام پیش کیا تو اس کی تو میں داد ہی داد دیتا ہوں. بہت بہت خوب کلام تھا، بہت خوب کلام تھا. شکریہ. کلچرل اکیڈمی کے ہال میں جس میں پروفیسر ناسکی صاحب کی کتاب کا افتتاح 2 بجے، 11 تاریخ کو 2 بجے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو 2 بجے وہاں پر ہی عابد پشاوری صاحب کی یاد میں کلچرل اکیڈمی اور انجمن فروغ اردو کے تعاون سے ان کی یادوں میں ہم بیٹھے ہیں. ان کا تذکرہ ہوا 21 تاریخ کو. 11 اور 21 تاریخ کو 2 بجے آپ لوگ تشریف لائیے. ہاں جی، دونوں کو سنڈے، دونوں کو 2 بجے. ہاں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے 11 بجے آنے میں، اس لیے جی جی. ارشاد صاحب نے 2-3 شعر مجھے یاد آ گئے کشمیری کے. مطلع ہے، یہ غزل کے شعر ہیں. مطلع ہے: بت چھلنے یس پر تکبیر، بت چھلنے یس پر تکبیر، سی کرِ گونگل کرنے کراو. سی کرِ بت چھلنے یس پر تکبیر، سی کرِ گونگل کرنے کراو. مول یود پنوی ژھارن چھُے، مول یود پنوی ژھارن چھُے، گژھ نیر بازر اکہِ پھرِ راو. گژھ نیر بازر اکہِ پھرِ راو. وۄنۍ ترٛوپرِو نا سٲری چٲنٛٹۍ، وۄنۍ ترٛوپرِو نا سٲری چٲنٛٹۍ، ییٚمۍ سٕنٛز کتھ ٲس سُے برٕ ژاو. ییٚمۍ سٕنٛز کتھ ٲس سُے برٕ ژاو. اچھا اکھ پیوٚو مےٚ یاد، شاید یہِ چھُ أتھۍ منٛز ییٚتٮ۪تھ یہِ اوس مےٚ ذہنس منٛز وٕنی. دٮ۪دِ کُن بابن کھۄنوٹ چور، دٮ۪دِ کُن بابن کھۄنوٹ چور، تورٕ تٔمۍ ووٚننس تُل وۄنۍ تھاو. اچھا اس کا مقطع ہے: ٲنہٕ پٔٹِس ووٚن اوزُردن، ٲنہٕ پٔٹِس ووٚن اوزُردن، نیٖکی کر دریاوس تراو، نیٖکی کر دریاوس تراو. اچھا یہ چند چند لفظ میں نے لکھے تھے ایسے. میں نے اس کو لکھنے کے بعد پڑھا نہیں، میں نے اس کو لکھنے میں نے اس کو لکھنے کے بعد پڑھا نہیں ہے، اس لیے کہیں کوئی جول ہو. نور کے تڑکے طالب ایمن آبادی کے کچھ اشعار، مرتبہ سید خورشید کاظمی. آج کل ہر طرف اس بات کی دھوم ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنکا ہے وہ اپنا ہی نام لے لے کے اسے بجانے کی کوشش کرتا ہے. بزرگوں کی بیاضوں اور ان کی تصاویر کی اشاعت کے مقابلے میں صاحبان قلم یا صاحبان اثر و رسوخ خود نوشت میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اپنے نام کے خصوصی نمبر رسائل سے شائع کروانا یا اپنے نام کے گوشے شائع کروا کے بعض گوشوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا تو عام ہے. لوگ بظاہر جمہوریت، انصاف پروری اور دوسروں کی عزت افزائی کا چرچا بہت کرتے ہیں، مگر جب کبھی اس طرح کی بحث ہوتی ہے تو تان ان کی اپنی ذات پر ٹوٹتی ہے. خیر یہ تو دنیا جہاں کی بات ہے.
میں اپنے شفیق اور مہربان بزرگ سید خورشید کاظمی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میری کیا بساط کہ میں ان کی تعریف کر کے آپ سے کچھ عرض کروں، مشکانس کی خود ببویت کہ مصداق وہ ہر صاحب فہم کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ادھر انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دہن سے بے ساختہ ان کی تعریف نکلتی ہے۔ نور کے تڑکے کے نام سے انہوں نے ایک ایسے شخص سے کچھ اشعار جمع کر کے ایک کتابچے کی صورت میں شائع کیے ہیں جس کے اپنے اعضاء بے حسی کے ایسے شکار ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ خود کو کتنی بڑی سعادت حاصل کرنے سے دور رکھ رہے ہیں۔ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ جس کو اپنی 5 پیڑھیوں کے نام یاد نہ ہو ان کی میراث پانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ اپنے باپ دادا یا کہیے کہ اپنے خون کا ہی رنگ صحیح طور پر نظر نہیں آتا۔ کسی زمانے میں خون کے رشتے کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ خون سفید ہونے کا محاورہ وجود میں آیا۔ طالب ایمن آبادی گجرانوالا جو اب پاکستان کا حصہ ہے کہ شہر ایمن آباد میں پیدا ہوئے، عنفوانی شباب کے عالم میں تھے کہ ملک تقسیم ہوا۔ اسی عالم میں وہ ہوتے ہوتے جموں ہجرت کر کے آ گئے اور زندگی کے باقی ایام یہی گزارے۔ ان کی دوستیاں، قرابت داریاں، مجلسیں اور محفلیں جموں تک ہی محدود ہو کے رہ گئی۔ اس زمانے میں عرش صہبائی، عابد پشاوری، مہکش کاشمیری، عابد مناوری، نور زمان صدیقی وغیرہ جموں میں اردو شاعری کے منظرنامے کو اپنے اپنے رنگ سے مزین کر رہے تھے۔ ان صاحبان عالی ذوق میں طالب بڑی اہمیت کے حامل تھے، کیوں تو انہوں نے ہر صنف سخن میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ اخبار سے وابستگی نے انہیں چمن میں ہر طرف اپنے نقوش قلم مرتسم کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر غزل انہیں مرغوب خاطر تھی۔ ہمارے محترم سید خورشید کاظمی کا یہ اہم کارنامہ ہے کہ انہوں نے انجمن فروغ اردو کی نشستوں کے ریکارڈ چھان چھان کر ان کی بعض غزلیں جمع کر کے کتابچے میں شامل کر کے شائع کر دی۔ بظاہر یہ معمولی کام لگتا ہے کہ چند صفحات سیاہ کر دیے، مگر ہر سیاہ نقطے کے پیچھے کتنا خون جلانا پڑتا ہے یا جلتا ہے اس کا اندازہ صرف صاحبان نظر ہی کو ہوگا۔ دریا بظاہر دریا ہے، مگر یہ کس طرح قطروں کا اجتماع اور یکجا ہونا اور ایک رخ میں بہنا ممکن بنا دیتا ہے، اس میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے، سب کی قسمت میں اس کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ نور کے تڑکے میں چند غزلیں پانی کے ان قطروں کے مانندی ہیں جو اگر سید خورشید کاظمی صاحب ہمارے لیے الگ کر کے پیش نہ کرتے تو دنیا جہاں میں دیمک کم نہیں جو انہیں چاٹ گئی ہوتی ہے۔ خورشید کاظمی صاحب کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اہم کام انجام دیا۔ اس کام کے لیے نہ صرف طالب مرحوم کی روح ان پر راضی رہے گی، بلکہ ہم سب خاموش رہنے کے باوجود ان کے احسان مند ہیں کہ انہی نے ایک صاحب دل، صاحب زبان اور پرگو شاعر کی بعض کاوشیں جمع کر کے جموں کی ادبی تاریخ کا ایک ورق دیمک کی نظر ہونے سے بچا لیا۔ اس مختصر سے مجموعے میں طالب کی غزلیں، سلام اور قطعات ان کی پرگوئی اور جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی عقیدت کا بھی ثبوت مہیا کرتی ہے۔ اتنا میں نے بس صبح یہ قلم اٹھا کر کے میں نے دیا، رام کرشن نے اس نے ثبوت دیا رام ہونے کا بھی اور کرشن ہونے کا بھی کہ اس کے اندر ہیں وہ، کہ ورنہ ایسے یعنی سال ممتنع شعر کہنا جو ہے آسان نہیں ہوتا۔ نہیں وہ تو الگ بات ہے۔ تو یہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس محفل میں میں ایسا صدارت کے غرض سے میں یہاں نہیں بیٹھا تھا، اصل میں یہ مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں کیسے ہونا تو ہونا، اور میں مجید مسرور صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ان کو مفت میں یہ پروگرام ملتے ہیں، جبکہ دیکھیے یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، سنیے جی، یہ ہم لوگ عبدال صاحب اور دوسرے لوگ، ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہیں تو کچھ نہیں، ہمارا وزن کچھ نہیں ہے، بس معمولی سی بات کوئی کرے نا تو ہم اڑ جاتے ہیں ہوا کی طرح سے، گردے کی طرح سے، لیکن جب نیچے آتے ہیں تب ہمیں اپنے وزن کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، تب جا کر کے ہم 5 منٹ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ ہے کہ یعنی یہ مفت میں ان کو سارا مال ملتا ہے
تو میں اس کے لیے ان کی قسمت کو داد دیتا ہوں، ورنہ یعنی یہ جو چینلز کے جو یہ ایسے پروگرام کرنے والے جو ہوتے ہیں، اب میں نے جو سیریلز لکھے ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ ایک سیریل میں نے لکھا ہے، اس کے لیے میں نے ابھی کہا دوردرشن والوں سے اگر میں آج حساب جوڑوں تو مجھے 1 روپے سے زیادہ ایک ایپیسوڈ کا نہیں ملا ہوگا، کیونکہ 50 سے 150 بار وہ نشر کر چکے اسے۔ تو ان کی قسمت یہ ہو گئی ہے۔ اور یہ مجید مسرور صاحب میں رشک کرتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، ہمیں بہت مہنگا ملا۔ میں نے نوکری کی، میری فلم میں وہ آیا ہے، جب وہ ٹیچر میں ہوا مجھے گول گلاب گڑھ جانا پڑا، رام بند سے 54 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا، پھر جب ٹرک یا بس کہیں دھرم کنڈ تک مل جاتی پھر بھی 36 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا۔ تو لیکن یہ بغیر کسی لاگت کے، بغیر کوئی خون جلائے، ان کو مفت میں یہ سب مل رہا ہے۔ میں ان کی قسمت کی داد دیتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ باقی آپ لوگوں کا شکریہ، خاص طور سے جموں کے جو اہل نظر ہیں۔ دیکھیے ان کو پتہ نہیں ہے، سب کو تاریخ سب نے نہیں پڑھی ہے، ہم گواہ ہیں کہ جموں نے اردو ادب کی جو آبیاری کی ہے، اپنے ملک سراف کو دیکھیے، صحافت میں بھی اور شعر و شاعری میں تو نہیں، میں کہتا ہوں ذوق یہاں کا جو تھا وہ ایسا تھا کہ ایک بار یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، کہاں اس میں ربندر بھون بن چکا تھا، ایک شاعر آیا وہ نظمیں کہتا تھا، we do apologies to those جو نظمیں پڑھتے ہیں، کہ اس نے نظم پڑھی، کیا جدید نظم تھی، اس میں کچھ گھاس کا ذکر تھا، کچھ سبزے کا ذکر تھا، کچھ ایسا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے سب کی طرف دیکھا، اب جموں کے سننے والے وہ داد تھوڑی دیکھتے رہے ایسے کھٹی آنکھوں سے، پھر اس نے کہا کہ جموں والے اہل ذوق نہیں ہیں، وہ انہوں نے داد نہیں دی۔ تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، کہا اس نظم کے لیے داد کی نہیں کھاد کی ضرورت تھی۔ تو مطلب یہ جموں والے یعنی صاحب ذوق، سننے والے، سمجھنے والے، ایسا نہیں ہے۔ میں کشمیر کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ایسے بعض حضرات نے مجھے جو جس عزت سے نوازا ہے، جس توقیر سے نوازا ہے، میں خود واقعی میں جسے کہتے ہیں نا، انگریز کہتے ہیں وہ ہمبل ہونا، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ جیسے مور جب اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہا ہے تو پر سے بیٹھ جاتا ہے، ایگزیکٹلی میرا حال وہی ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے شعر پڑھے، اور خالد حسین نے جو یہ اس انٹرویو کو پیش کیا آپ کے سامنے، میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ان کی یعنی کہنا چاہیے کہ ایک تو زبان کی گلاوٹ تو ہے ہی، لیکن وہ جو ان کا کہنے کا انداز جو ہے، اصل میں ادب میں یہ بات نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ صرف یہ کہ کیسے کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شاعری اردو میں ہوتی ہے، ہندی میں جب بہت ہی کچھ ہو تو کویتا ہو سکتی ہے، شاعری نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ محفل کو میں یہ آگاہ کروں کہ جو یہ میں پڑھا یہاں، اس کا خمیازہ مجھے ابھی بھگتنا پڑا۔